جائے وہاں وہ ہاتھ پھیر رہا ہے، پیچھے بھی اور سامنے بھی، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عمل کرنا ہے، تینوں صورتیں پڑھ کے پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا تاکہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے۔ تو کہ اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن میں کوئی بھی نہیں۔ تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور رقیہ کے، یعنی یہ جادو اور یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اس کی تشریح، تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو سب سے افضل صورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے، اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا اور بار بار نماز پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی افضلیت کس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے۔ تو نظر ہے، جادو ہے، اس قسم کی یا حاسدین کا حسد ہے، جیلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین سورت جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ تو ان سورتوں کی فضیلت تھی اور ان کا شان نزول تھا۔ آگے ان کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جو مانگو وہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، آپ جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی صفات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یار آپ بڑے سیٹ ہیں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک تو مالدار ہیں، اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اور دوسری آپ کی طبیعت بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ کنجوس نہیں ہیں، آپ سخی ہیں۔ اس طرح کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی دعائیں مانگو تو میری صفات کو ہائی لائٹ کرو۔ پھر جس طرح کی دعا منگوائی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہی صفات کو اپنی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میری یہ والی صفت کو بھی سامنے رکھ کر دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلی بات تو میری ایک صفت ہے رب، رب کی صفت یوں نہیں کہا کل اعوذ باللہ، عام حالات میں ہمیں حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ یہاں کہا گیا برب الرب، رب کہتے ہیں پالنے والا۔ تو جو بہت بڑی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، بہت زیادہ چیزوں سے، تو رب کہتے ہیں پالنے والا۔ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہوتا ہے پالنے والا۔ پالنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ دیکھیں آپ گھر میں کتا پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، تو پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر قسم کی کیئر کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے۔ بلی بھی جو لوگ پالتے ہیں نا تو وقت پہ اس کو کھانا دینا، پھر سردی میں جو ہے نا گرم جگہ پہ رکھنا اور گرمیوں میں انتظام کرنا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں، اسے بچاتے ہیں سردی سے بھی، گرمی سے بھی، بچوں کو روڈ پہ کھلا نہیں چھوڑتے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو صفت ہے نا پالنے والا، اس صفت کو ہائی لائٹ، تو مجھے میری رحمت کو جوش آئے گا، بھائی میں تو تمہیں پالنے والا ہوں، تو آگے جن چیزوں سے تم پناہ مانگ رہے ہو میں تمہیں ان سے پناہ میں رکھوں گا، کیونکہ میرا کام کیا ہے؟ تمہیں پالنا۔ یعنی پالنا کہتے ہیں تدریجاً کسی چیز کو ترقی دینا۔ جیسے آپ بکری پالتے ہیں نا، اتنا سا بچہ لایا کھلا کھلا کے ایسے کر دیا، اس کو کہتے ہیں پالنا۔ یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ کسی چیز کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا، اس میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت رب کو ہائی لائٹ کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور صبح بھی بالکل صبح۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ رات کی تاریکی جو ہے نا وہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ دنیا میں جتنے جرائم رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، رات کو آپ کہیں باہر سو، ڈر ہوتا ہے کوئی جانور نہ کاٹ لے آپ کو، اور رات کو گھروں میں حادثے ہوتے ہیں، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رات کو چراغ گل کر کے سو، بعض دفعہ چوہا کیا کرتا ہے وہ گرا دیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے۔ تو حوادث کا خطرہ رات میں دن سے، ایکسیڈنٹ رات میں زیادہ ہوتے ہیں، صحیح طرح روشنی میں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جنات اور یہ جو بلائیں ہیں یہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں رات میں زیادہ ہوتی ہیں۔ روشنی بھرپور نہ ہونے کی وجہ سے رات میں جو شر کا عنصر ہے وہ دن سے زیادہ، اور کچھ بھی نہ ہونا رات میں، رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ اگر یہ تو آج کل لائٹنگ ہے نا، اندھیرا پورے ہوتے نہیں ہے، ورنہ گھپ اندھیرا اچھوں کو ڈرا دیتا ہے۔ گھپ اندھیرا ہونا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں، دیکھیں دن میں آپ قبرستان جاؤ، لوگ جاتے ہیں، یہی اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کے دکھائیں۔ ہم نے بڑے بڑے فنڈروں کو دیکھا ہے، وہاں اندھیرے میں نا جب گھپ اندھیرا قبرستان میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، بہت لوگوں نے ایک دوسرے کے ہم جو بیٹھیں گے ڈرتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے۔ تو رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میں رات مسلط کرتا ہوں اور اپنی قدرت سے پھر اس رات کو ختم کر دیتا ہوں. تو جو رب اتنے بڑے شر اور اتنے پھیلے ہوئے شر سے لوگوں کو بچا کے صبح کی روشنی میں لا سکتا ہے تو وہ باقی شروں سے تمہیں کیوں نہیں بچا سکتا. یہ قرآن کی بلاغت ہے. تو اللہ نے کہا قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعوذ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں برب الفلق, اس رب کی پناہ میں جو صبح کا خالق ہے, صبح کو پیدا کرنے والا, جو کیسے کھپ اندھیروں میں ایک دم صبح کی کرنیں پھوڑ دیتا ہے, کیسی صبح کی روشنی اجالے, کتنا اچھا لگتا ہے. آج کل تو لوگ صبح پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے وقت گزاریں, رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے نا, صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں, بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. سارے چرند پرند نکلتے ہیں, انسان بھی نکلتے ہیں, وحشت ختم ہو جاتی ہے. تو اس رب کی پناہ مانگی گئی ہے کس چیز سے؟ من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. تو آگے اس سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور سورہ ناس میں 1 چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو بطور توحید کے پہلے اللہ نے ایک عمومی کہ تفصیل تو بعد میں, اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. یہ گاڑے الفاظ ہیں, ان میں زیادہ نہ پڑھیں آپ, پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا گاڑا پسند شروع کر دیا ہم سب. تو من شر ما خلق, شروع میں تو عمومی پناہ مانگی گئی ہے, ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے. ساری کائنات میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا, تو جنرلی سب سے پہلے اللہ سے کہا گیا کہ اللہ ان تمام ہر چیز کے شر سے مجھے کیا کرنا ہے, تو نے اپنی پناہ میں رکھ, مجھے اپنی حفاظت میں لے کے ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اور اس میں شر کا عنصر ہے اس سے مجھے کیا کر لے, بچا لے. پھر آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شر زیادہ ہے اور ان کا شر عام طور پہ نظر نہیں آتا. دیکھو شیر ایک ایسی چیز ہے جس کا شر نظر آ جائے گا, اس میں پہلے سے لوگ احتیاط کرتے ہیں, اس میں پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جنگل میں جب آپ جاؤ گے نا تو پہلے سے شیر کا ہے. میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا, وہاں شیر بہت ہیں, تو پہلے ہی سے ایسی گاڑی لی گئی, ٹھیک ہے نا, جس میں پنچر ہونے کا امکان نہ ہو. پتہ چلا وہاں پنچر ہو گئی, ہوا ڈال رہے ہیں اور شیر آپ کی ہوا وہاں سے نکال رہا ہے. ٹائر میں جتنی دیر میں ہوا ڈلے گی اتنی دیر میں آپ کی اپنی ہوا نکل. وہ واقعی وہاں شیر دائیں بائیں گھوم رہے تھے, ہم نے خود دیکھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیر گھوم رہے ہیں. وہاں پیشاب کرنے کی یاد نہیں تھی گاڑی سے نکل کے, تو میں نے 3 گھنٹے اپنا پیشاب روک کے رکھا. انہوں نے کہا تھا سب پہلے سے پیشاب سے فارغ ہو کے جائیں, کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہے آپ نیچے اتر جائیں. کوئی بھی شیر حملہ کر دے, چیتا حملہ کر دے, وہ پتہ نہیں کیا کیا جانور گھوم رہے ہیں وہاں. تو وہ لکھا ہوا تھا نا کسی نے کہ آپ ٹرین پہ, گاؤں دیہاتوں میں لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے قضاء حاجت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے, تو کسی نے بورڈ لگا دیا آپ ٹرین پہ بیٹھ کے اپنی تشریف کو مت دھوئیں, کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں, ہاتھ سے تشریف مت دھوئیں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. یہ الفاظ. تو آپ یہ شیر ہو گیا, ہاتھی ہو گیا, یہ جو شر کی چیزیں ہیں نا, یہ تو سب پہلے سے کیا کرتے ہیں, ان سے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں, پہلے سے پتہ ہوتا ہے. ان کے لیے پناہ نہیں مانگی جاتی, بھائی پہلے سے پتہ ہے یار یہ چیز شر والی ہے, یہ نقصان پہنچانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے شر کا پتہ چلتا نہیں اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں, وہاں ان چیزوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو عمومی پناہ مانگو, ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور اس میں شر ہے تو اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں. من شر ما خلق, اب آگے وہ ان خاص چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, نمایاں کیا جا رہا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب, پہلا رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے, کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں. جادو ٹونے والے بھی رات کو زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ چھپ کے ہوتے ہیں نا سارے کام. یعنی رات کی تاریکی میں دنیاوی لحاظ سے بھی شر ہے اور اخروی لحاظ سے, ڈکیتیاں اور ایکسیڈنٹ, اور کسی جانور نے, دن میں تو آپ انتظام کرو گے ہر چیز سے بچنے کا, رات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہیں آپ کہیں بھی ہو, کوئی خاص طور پہ گاؤں میں دیہاتوں میں, اور جس کلچر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس میں تو اور زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا تھا. تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات. تو اللہ نے فرمایا پہلی بات رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے, ومن شر غاسق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد, پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں. کیونکہ جادو ٹونا, ایک تو والے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے, والیوں کا ذکر کیا. والیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا اکثر ایک جماعت ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل کے جادو کرتے ہیں. تو جماعت جو ہے نا عربی میں یہ مؤنث کے لیے, اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں, لیکن مل کے گروپ ہوتا ہے نا, تو گروپ کے لیے عربی میں مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. خاص طور پہ نبی پہ جو جادو ہوا تھا وہ ایک جماعت نے کیا تھا باقاعدہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو گروہوں پہ پھونک لگاتی ہے, جادو میں اکثر ایسا ہوتا ہے جادو
کہ وہ گروہ میں نام پڑھ پڑھ کے، اچھا وہ جو نبی پہ جادو ہوا تھا اس میں ایک کنگھی کا استعمال بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اٹکے ہوئے تھے، تو وہ پھر کیا گرے لگا کے اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ دم جو بھی ان کا ہوتا ہے انتر پنتر کلی کلنتر جو بھی ان کا، ان کے بچپن میں جب کسی کو ڈرانا دم کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، ایسے ہم نے یاد کیا، اٹھا جاتا پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب، تو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، تو وہ کچھ گیا گھوڑے بلے ان کے جو بھی ہوتے ہیں جادوگروں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو اللہ نے فرماتے ہیں اچھا، اور بعض نے کہا کہ نفاسات سے مراد واقعی عورتیں ہیں، کیونکہ خواتین میں یہ جادو ٹونے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے، تو جو مخلوق زیادہ جادو کرتی ہے تو اللہ نے اس کو بتایا تاکہ بچ کے رہو، ساسیں بہوؤں پہ، بہویں ساسوں پہ، پڑوسیوں پہ، یہ ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ میں بھی جادو کا بتاؤں گا، اتنا گھبرائیں نہیں کہ اچھا آپ کہیں گے اچھا خواتین جو درس سن رہی ہیں، اچھا میں بھی کہوں میں کچھ بھول کیوں رہی ہوں آج کل بہت ساری چیزیں، خواتین سوچ بہو سوچے کہ مجھے بھی میں بھی کہوں میں اتنے کچھ بھول کیوں رہی ہوں، اس کا مطلب ہے ساس نے اس دن میری کنگھی لے کر گئی تھی صاف کرنے کے بہانے اور پھر وہ کچھ گرے لگائی ہوں گی اور پڑھ پڑھ کے پھونکا، اب کنواں تلاش کر رہی ہوں گی جا کے درس کے فوراً بعد، کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جادو کی حقیقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے، اتنا ٹینشن لینے کا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک تو عمومی ہے من شر ما خلق، یہ تو تمہید ہے ہر مخلوق سے جس میں بھی شر ہو، ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے، اور جادوگروں کے شر سے جو اس طرح سے جادو کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کیا ہے، حسد کرنے والوں کے شر سے۔ ہو گیا بھائی، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 4 منٹ رہتے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں صورتیں آپس میں کنیکٹ ہے نا، اور پھر ان میں کیا علمی نکات ہیں، تو چلے میں اگلی صورت کا بھی بتا دیتا ہوں۔ اگلی صورت میں کیا، اس میں جو علمی نکات ہے کہ ایک میں 3 سے کیوں پناہ مانگی گئی، ان میں 1 سے کیوں پناہ مانگی گئی، اور یہ اس کا شر ہوتا کیسے ہے، یہ ساری تفصیل پھر میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ ابھی میں صرف 3 منٹ ہے نا بس، یہ ہو جائے گا۔ اگلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے۔ تو پہلے تو صرف رب کی بات تھی، اب تو اللہ کو اور صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اللہ تو ہمارا رب بھی ہے، تو بادشاہ بھی ہے، اور تو وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی قابل عبادت بھی تو ہی ہے، ہر بادشاہ تو قابل عبادت نہیں ہوتا نا۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے صورت میں، پچھلی صورت میں 3 چیزوں سے، اور اس صورت میں ایک چیز سے پناہ مانگی، وہ کیا ہے، وسوسے کرنے والوں کے شر سے، جو وسوسے کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پیچھے کیوں ہٹتے ہیں کہ جو بھی وسوسے والا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا کام کرے گا اور پھر پتلی گلی سے نکل جائے گا۔ انسان بھی یہی کرتے ہیں، بس وہ کچھ نہ کچھ چکر میں ڈال کے کیا کرتے ہیں، راستہ اپنا، وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، ان کا کام ہوتا ہے کنفیوز کر کے چھوڑ دینا۔ اور شیطان بھی یہ کرتا ہے، جنات، وہ دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً وہ بھاگ جاتا ہے، وہ بھی قرار نہیں ہوتا اس کو دل میں۔ تو حدیث میں آتا ہے جیسے ہی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، شیطان اپنی سول فوراً پیچھے کرتا ہے جو دل میں برے خیالات ڈال رہا تھا۔ تو انسان من شر الوسواس الخناس، جو پیچھے ہٹتے ہیں، یہ ان کی کمزوری بتائی ہے کہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کی بزدلی اللہ نے اس میں واضح کی ہے، لیکن ہیں بڑے خطرناک، ہیں ایسے کہ فوراً بھاگ جائیں گے لیکن کام بہت خراب کر کے جاتے ہیں۔ وہ کام کیا، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، اور ظاہر جب انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو وہ کسی بھی ایک ہدف کی طرف پھر دل جمعی کے ساتھ نہیں چلتا۔ آپ کو ایک منزل ہے نا، آپ نے وہاں جانا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ یہ پتہ نہیں میری گاڑی اس ٹریک پہ چل، وہ منزل تک یہ راستہ وہاں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا، تو آپ کی گاڑی میں پھر وہ اسپیڈ رہے گی نا، آپ کو ڈر لگا رہے گا پتہ نہیں میں منزل سے اور دور تو نہیں ہو رہا کہیں، تو جوش جذبہ ختم ہو جائے گا، ان لوگوں کی زندگی میں طاقت اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں، جنات شیطان ہوتے ہیں، یعنی شیطان بھی یہ کام کرتا ہے اور انسان بھی یہ کام کرتے ہیں، یہ دونوں بہت اہم صورتیں۔ وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک ہمارے والد زدہ بیچارے بوڑھے ملے، پچھلے ہفتے میں نے واقعہ سنایا تھا، میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہوا، کہتے ہیں یار میں تبلیغ میں گیا تھا، میں بلڈ پریشر بھی تھا، کولیسٹرول بھی تھا، شوگر بھی تھی، تو کسی اناڑی میرے جیسا کوئی ہوگا بیچارہ، اس نے کہا کہ بریانی اور قورمے کھا رہے تھے، تو اس نے کہا کھاؤ کھاؤ اللہ کا راستہ ہے کچھ نہیں ہوگا، کہہ رہے میں نے کھایا کچھ ہو گیا مجھے فالج ہو گیا مجھے،
تو بہت برا بلا کہہ رہے تھے تبلیغ والوں کو. میں نے کہا تبلیغ والے تو کم کھانا کم باتیں کرنے کو کہہ رہے ہیں, تو وہ جس نے کیا غلط کیا. تو وہ اسی پر ایک اور واقعہ ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا. کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا, اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا. تو ایک کوئی صاحب آئے, انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس, بہت خطرناک پیشنٹ تھا, بہت اصرار کیا. وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا, بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا, داڑھی بھی تھی نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں تھے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے. ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, صحیح ہے. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یہ پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا تھا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتے ہیں پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, تو ناممکن ہے, پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں. 600 سال ہو گئے, بندہ علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا, خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی ہم, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس کو اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو